تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم کو بتایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا اس کے حوالے سے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا تھا کہ تو میری ایک نصیحت مان لے، اس کے بدلے میں تجھے 4 فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ ایک چیز مان لے، 4 چیز لے لے، اور یہ چاروں باتیں تیرے فائدے کی ہوں گی۔ تو اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ایک چیز کے بدلے میں 4 چیزیں ملتی ہیں تو یہ فائدے کا سودا ہوگا، تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس سے 4 فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک وضاحت یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ فرعون کا یہاں پر دریافت کرنا دراصل حقیقت میں نہیں ہے۔ فرعون نے حق کو جاننے کے لیے کبھی کوشش کی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کا یہ پوچھنا کہ آپ کو ایک بات بتائیے جس میں میرے فائدے ہیں تاکہ میں بھی وہ فضیلت حاصل کر سکوں، ایسا کوئی انٹینشن فرعون کا کبھی نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ سے سرکش تھا اور اس نے حق کا راستہ اختیار کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن یہاں پر اس طرح سے جو فرعون کے حوالے سے جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ اصل میں حقیقت بیانی نہیں ہے بلکہ ایک سینس بیان کرنا کہتے ہیں اس کو۔ ایک ہوتا ہے حقیقت حال کا بیان کرنا اور ایک ہوتا ہے زبان حال کا بیان کرنا۔ مثنوی میں اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ زبان حال بیان کی جاتی ہے، بہت ساری باتیں کہی نہیں جاتی لیکن مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ ایسا کہا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شاعری کی کتاب ہے۔ اور اس کتاب کے ذریعے مولانا روم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو جو حقیقت بتانا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ بعض باتیں ایسی بیان کرتے ہیں جو حقیقت میں ہوئی نہیں، لیکن زبان حال جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح سے بیان کرتی ہوئی مولانا روم کو دکھائی دیتی ہے۔ یہ شاعری کا ایک خاص انداز ہے، اور جو شاعری کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا اس کے لیے مثنوی شریف ہے بھی نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ بات سنیے۔ ہی زمن بے پذیر یک چیزو بیار، پس زمن بستہ عوض آرا چہار۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خبردار، ہوشیار ہو اور میری ایک بات مان لے اور میرا ایک حکم بجا لا، پھر اس کے بدلے میں تجھے 4 چیزیں ملیں گی، میں تجھے 4 چیزیں دلاؤں گا۔ گفت اے موسیٰ کدامست آ یہ کہ شرح کن بامن ازاں یک اندہ کے۔ تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ وہ ایک چیز کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، تھوڑی سی اس کی تشریح کر دے، ایکسپلین کر دے کہ وہ ایک چیز کیا ہے۔ گفت آ یک کے بگوئی آشکار کہ خدائے نیست جز از کردگار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک چیز یہ ہے کہ تو علل اعلان ببانگ دہل، لوگوں کے سامنے کھلم کھلا یہ اعلان کر دے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ بس ایک ہی بات، ساری تیری خباثتیں، تیرے اندر کی ساری برائیاں دور کرنے کا ذمہ میں لے لیتا ہوں، اور وہ 4 چیزیں جو تجھے حاصل ہوں گی وہ کیا ہوں گی ایسا کرنے کے بعد وہ بھی میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ لیکن جو کام تجھے کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ کلمہ توحید پڑھ لے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ خالق افلاک و انجم بر الا
مردموں دیووں پریوں مرغرا، وہی آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہی بلندیوں پر ستاروں کو سجانے والا ہے، وہی انسانوں کو بنانے والا ہے، وہی جنوں کو بنانے والا ہے، شیاطین، پری، پرندے، جانور، جو کچھ ہے دنیا میں سب کا پیدا کرنے والا وہ ایک ہی ہے۔ خالق دریاؤ کو ہو دشت و تیہ، ملکتے او بے حدو او بے شبیہ، دریا، پہاڑ، دشت، صحرا اور بڑے بڑے میدان سب اس کی ملکیت ہے، سب پر اس کی حکمرانی ہے، سب اسی کی سلطنت میں ہے، اور اس کی سلطنت لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، اور وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ حافظ ہر چیز و ہر کس ہر مکان، رازق ہر جانور اندر جہاں، وہ ہر چیز اور ہر شخص اور ہر جگہ سب کا نگہبان ہے، اسی کی نگہبانی میں دنیا آگے بڑھتی ہے، ایک چیز سے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ دنیا میں ہر جاندار کو، چاہے وہ پتھروں کے اندر ہو چاہے آسمانوں کی بلندیوں پر ہو، اس کو رزق دینے والا وہی ہے۔ ہم نگہدار اندے ارض و سما، ہم پدید آرندے گل از گیاہ، زمین اور آسمان کا حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے، اور گھاس پھوس سے، بیکار جھاڑوں سے بھی پھولوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ مطلع او بر ضمیر بندگاں، حاکم و جبار بر گردن کشاں، وہ بندوں کے ضمیر کا مطلع ہے، بندوں کے دل کے اندر کیا کیا گزرتی ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ ضمیر کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر کی جو آواز ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر آنے والی آواز سے بھی وہ باخبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، قرآن مجید میں کہا گیا ہے، دلوں کے اندر کی باتوں کا جاننے والا بھی وہی ہے۔ حاکم ہے، حکومت اسی کی ہے، جبار ہے، اپنی طاقت کے بلبوتے پر حکمرانی چلاتا ہے، کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اور حاکم و جبار بر گردن کشاں، جو متکبر لوگ ہیں، جو اکڑتے رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی وہ اپنی طاقت مسلط کر دیتا ہے۔ جب تک وہ ڈھیل دیتا ہے لوگوں کی اکڑن چلتی رہتی ہے، لوگ غرور کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے زیر اثر ہے، اور جس دن اس نے ڈھیل چھوڑ دی اور پکڑ لیا، کسی کا تکبر کچھ نہیں ہوگا، سب برباد ہو جائیں گے۔ تکبر کرنے والا بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اوست بر ہر بادشاہ بادشاہ، حکم اورا یفعل اللہ ما یشاء، وہ ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، جیسے کہ تو ہے، اے فرعون، ساری دنیا پر تیری حکمرانی ہے، تو بادشاہ ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، نہیں، تیرا بھی بادشاہ ہے، وہ اسی کا حکم چلتا ہے، تجھے بھی اسی نے بادشاہ بنایا ہے، اور وہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو جو چاہے نہیں کر سکتا۔ اگر تو جو چاہے کرتا ہوتا تو تیری مرضی کے خلاف میں تیرے سامنے بول نہیں پاتا نا۔ اس کا مطلب تو سب کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ گفت اے موسیٰ کدام است آنچہار، کہ عوض بدہی مرا برگو بیار۔ اب فرعون نے کہا کہ آپ نے تو ایک بات بتا دی موسیٰ، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیے اب کہ وہ 4 چیزیں جو یہ ماننے سے مجھے حاصل ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ بخیر وہ بھی تو بتاؤ۔ ایک بات تو آپ نے بتا دی کہ مجھے کیا ماننا ہے، لیکن اس کے ماننے سے جو 4 فائدے مجھے حاصل ہوں گے وہ بھی تو بتائیے۔ تابوت کز لطف آں وعدہ حسن، سست گردت 4 میخ کفر من۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اچھے وعدے، آپ نے جو اچھا وعدہ کیا ہے کہ ایک چیز کے ماننے سے 4 فائدے ہوں گے، اگر وہ واقعی فائدہ مند مجھے لگتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے جو کفر ہے وہ سست پڑ جائے، میں اپنے کفر سے باز آ جاؤں، میری سرکشی ختم ہو جائے۔ کبھی کبھی جو لالچی انسان ہوتا ہے، جب کوئی چیز اس کے اوپر سوار ہوتی ہے، اس کے بدلے میں یہ ملے گا، تو وہ اپنی پسند کی چیز بھی قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے، اگر اس سے زیادہ فائدے کی چیز اس کو
سامنے دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ جاننے کی کوشش کی فرعون نے۔ ایک بار پھر میں وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ فرعون نے ایسا جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہاں پر مولانا روم کا یہ بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتحال اس وقت وہاں تھی وہ ایسی ہی تھی۔ فرعون اگرچہ کہ بول نہیں رہا تھا، لیکن زبان حال سے جو احوال اس کے اوپر گزر رہے تھے وہ بالکل اسی طرح کے تھے۔ وہ جاننے کے لیے جو اتسک تھا، بے چین تھا، وہ اسی طرح کے احوال تھے۔ بو کزاں خوش وعدہ ہائے مغتنم، بر کشایت قفل کفر صد منم۔ ہو سکتا ہے کہ اچھی اچھی چیزوں کے ملنے کے وعدے سے، اس آس کی وجہ سے میرے کفر کا سینکڑوں من قفل ٹوٹ جائے۔ اب اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ میرے دل کے دروازے کے اوپر کفر کا ایک سینکڑوں من وزنی تالا پڑا ہوا ہے جو کھلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اچھی اچھی باتیں میرے لالچ کو ابھارے اور پھر یہ لالچ میرا اس کے قفل کھلنے کا موجب بن جائے۔ بو کے استاثیر جوئے انگبیں، شہد گردت در تنم ای زہر کیں۔ ہو سکتا ہے کہ شہد کے نہر کی تاثیر سے میرے جسم کے اندر کا زہر شہد بن جائے۔ کہ جب ایک خراب چیز ہوتی ہے اور بہت کم مقدار میں ہوتی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ جب اچھی چیز اس میں شامل کر دی جاتی ہے تو وہ خراب چیز کا اثر خود بخود زائل ہو جاتا ہے۔ ایسا کئی چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز ہے جس میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، اب وہ سالن آپ سے کھایا نہیں جا رہا ہے، تو آپ اس سے 4 گنا زیادہ سالن پکائیے بغیر نمک کا اور پھر اس میں ملا دیجیے، خود بخود نمک کم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی ہے، ایک رنگ کا کلر ہے، اگر اس میں 4-5 گنا دوسرا رنگ ملا دیا جائے تو یہ کلر ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ۔ وہی حال ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میرے جسم کے اندر جو زہر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کی شیرینی سے، اس کی مٹھاس سے میرے جسم کے اندر کا زہر بھی شہد بن جائے۔ یاز اکثر جوئے آ پاکیزہ شیر، پرورش یابت دم عقل اسیر۔ یا اس دودھ کی پاکیزہ نہر کے عکس سے تھوڑی دیر کے لیے ہی قیدی عقل میری جو قید ہو گئی ہے وہ پرورش پالے۔ یہ مختلف اثرات ہیں جو مولانا روم مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک چیز ہے جو بظاہر ناممکن ہے، لیکن وہ بظاہر ناممکن چیز بھی کوئی عوارض کی وجہ سے، کوئی بیرونی اسباب کی وجہ سے ممکن بن سکتی ہے اگر وہ اسٹرانگ ہے تو۔ یا بود کز عکس آ جوہائے خمر، مست گردم بو برم الذوق امر۔ یا شاید شراب کی ان نہروں کے اثر سے، اس کے عکس سے میں مست ہو جاؤں۔ آپ جو شراب مجھے پلانا چاہتے ہیں وہ اگر میرے اندر اتر جائے تو مستی میرے اوپر بھی طاری ہو جائے، اور جب وہ مستی طاری ہو جاتی ہے تو پھر امر کا ذوق، خدا کے حکم پر عمل آوری کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ مزہ مجھے آنے لگے۔ یابوت کز لطف آ جو ہائے آب، تازگی یابت تنے شورا خراب۔ یا شاید ان پانی کی نہروں کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو لطافت ہے، اس کی جو خوشگوار پن ہے، اس خوشگوار پن کی وجہ سے میرا جو بنجر جسم ہے جو خراب ہو چکا ہے وہ پھر سے تازگی حاصل کر لے۔ شورا امرا سبز پیدا شود، خار زارم جنت الماوا شود۔ یہ میری جو زمین ہے، دل کی زمین جو بالکل ناکارہ ہو چکی ہے، جس کے اوپر کوئی جھاڑ پھل یہاں تک کہ گھاس پھوس بھی پیدا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر سبزہ پیدا ہو جائے۔ میرا کھیت کانٹوں سے بھرا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ میرا کانٹوں سے بھرا کھیت جنت الماوا بن جائے، جنت کا ایک اعلیٰ مقام جو ہوتا نا، اس کی جو صورتحال ہوتی ہے، اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، شاید ویسا بن جائے میرا دل۔ بو کے از اکسے بہشت تو چار جو، جاں شود از یاری حق یار جو۔ ہو سکتا ہے کہ جنت اور اس کے چاروں نہروں کے پرتو سے یہ جان اللہ کی مددگار، اس کی خواہش مند، اس کے راستے میں جستجو کرنے والے بن جائے۔ جنت میں ویسے تو بہت ساری نہریں ہوں گی، لیکن 4 نہریں بڑی خاص بیان کی جاتی ہیں جس کی طرف لوگ بڑی شدت کے ساتھ اٹریکٹ ہوں گے۔
اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ آن چنا کز عکس دوزخ گشتام آتشو در قہر حق آغشتام، جیسا کہ میں اب اس وقت میری جو صورتحال ہے، میں دوزخ کا عکس بنا ہوا ہوں۔ میری جو باطنی کیفیت ہے یہ ہے کہ میں اس وقت دوزخ کا عکس بن گیا ہوں، اور دوزخ کے عکس بننے کی وجہ سے میرے اندر وہ آگ پیدا ہو گئی ہے جو دوزخ کے اندر ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قہر، اس کے جلال میں ڈوبا ہوا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس کوشش کی وجہ سے جو 4 چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں اگر میرے دل کے اندر اتر جائیں تو ہو سکتا ہے میں ان تمام چیزوں سے نجات پا جاؤں۔ کیز عکس نار دوزخ ہم چمار گشتہ امبر اہل جنت زہربار، دوزخ کی آگ کے عکس سے میں اس وقت اس سانپ کی طرح بنا ہوا ہوں جو جنتیوں پر اپنے زہر کا ڈنک مار رہا ہے۔ اہل ایمان کو میں تحت تیغ کر رہا ہوں، ان کے خلاف سازشیں رچ رہا ہوں، ان کے خلاف سرکشی کر رہا ہوں، ان کو نقصان پہنچا رہا ہوں، یہ اس کا عکس ہے۔ اب اس سے بچنے کی میرے لیے ترکیب یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کی باتیں میرے دل کے اندر اتر جائیں اور یہ سب خواصتیں میری دور ہو جائیں۔ کہ ز عکس جوشش آب حمیم آب ظلمم کرد خلخارا رمیم، یہ جو دوزخ کی گرمی کی وجہ سے جو پانی گرم ہو گیا ہے میرے اندر کا، اور وہ جوش مار رہا ہے، اور اس گرم پانی، ظلم و ستم کے میرے گرم پانی کی وجہ سے مخلوق پریشان ہو رہی ہے، مخلوق کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مخلوق بوسیدہ ہو گئی ہے میری ان حرکتوں کی وجہ سے۔ منز عکس زم حریرم زم حریر یا ز عکس آ سعیرم چو سعیر۔ اب دیکھیے جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہاں پر دہکتی ہوئی آگ ہوگی، اور اس قدر شدت کی آگ ہوگی کہ اس کا ہم اندازہ بھی اس دنیا میں رہ کر قائم نہیں کر سکتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب جہنمیوں کو بہت زیادہ آگ اور گرمی سے بہت زیادہ پریشانی ہوگی، موت بھی نہیں آئے گی، وہاں تو موت کا سوال نہیں ہے، جلیں گے لیکن موت نہیں آئے گی، تو جب برداشت نہیں ہوگا تو وہ لوگ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، اس آگ سے ہمیں بچا لیں۔ تب ظاہر بات ہے وہ دعا کرنے کا وقت تو نہیں ہوگا، نہ ان کی دعا قبول ہوگی، ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو جہنم میں جا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو آگ کی گرمی سے نکال کر زمہریر کے ایک حصے میں ڈال دے گا۔ جہنم کے ایک نچلے طبقے میں ایک ایسا حصہ ہوگا جس کو زمہریر کہا جاتا ہے، وہاں پر اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ ایسی سردی کا اس دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک اندازے کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھیے آپ -1000 ڈگریز، ایسا ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے، ورنہ تو وہ اس کا حقیقی حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اب وہاں کی جو سردی ہے، اس زمہریر کے عکس سے میں زمہریر بنا ہوا ہوں، اور دوزخ کی گرمی کے عکس سے میں گرم بنا ہوا ہوں۔ یہ صورتحال ہے میری، جاؤں گرمی میں تو یہ صورتحال ہے، گرمی سے نکلوں سردی میں جاؤں تو یہ صورتحال ہے، نہ یہ قابل برداشت نہ وہ قابل برداشت۔ دوزخ درویش مظلومم کنوں وائے آنکے یا مشناگہ زبوں، میں اب ایک ایسی دوزخ میں ہوں جس کو مظلوم فقیر کی دوزخ کہا جاتا ہے۔ اب میں اس پر افسوس کرتا ہوں جس کو میں کمزور پاتا ہوں۔ میں اس قدر نچلے طبقے میں چلا گیا ہوں کفر اور سرکشی کے کہ اب میرے سامنے ہر آدمی کمزور ہے، سخت سے سخت کافر بھی میرے سامنے کمزور ہے کفر میں اپنے۔ موسیا باشد کے بکشائیم در وز فضیلت ہاتھ گردم باخبر، اے موسیٰ ہو سکتا ہے کہ تو مجھ پر وہ دروازہ کھول دے جو میرے اندر سے کفر کو نکال کر ایمان کی روشنی عطا کرے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ 4 باتیں تو میرے سامنے بیان کر، تاکہ پھر مجھے اس 4 چیزوں کو حاصل کرنے کا لالچ مجھے اس راستے پر لے آئے اور میں باخبر ہو جاؤں۔ موسیٰ باشد کے یابم مامنے
وارہم از کثرت ما و منے، اے موسیٰ ہو سکتا ہے کہ میں امن کی جگہ پالوں، اب اس وقت میں امن کی جگہ میں نہیں ہوں، ہو سکتا ہے تمہاری وہ 4 باتیں سن کر میں امن کی جگہ پہنچ جاؤں۔ اور تکبر، خود پسندی، انانیت، جو ایسی چیزیں میرے اندر بھری ہوئی ہیں، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، کثرت ما و منے، شدت کے ساتھ، زیادہ تعداد میں بھری ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاؤں، چھوٹ جاؤں۔ ہی بگو بامن کدامستاں چہار کے عوض خواہیم دادن بر شمار، اب فوری مجھے بتا دو کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو مجھے تم پہلی بات کے ماننے کے بدلے میں دینے والے ہو۔ تم نے تو کہا ہے کہ میری ایک بات مان لو میں 4 چیزیں دوں گا، تو ایک بات تو تم نے بیان کر دی، اب وہ ماننے کا اسی وقت میں ارادہ کر سکتا ہوں جبکہ یہ 4 چیزیں مجھے پسند آئیں۔ اگر یہ 4 چیزیں جو مجھے حاصل ہوں گی اگر میرے حساب کی ہوں گی، یا میں اس کو پسند کروں گا، یا مجھے وہ چاہیے ہوں گی، تب میں تمہاری پہلی بات مانوں گا، اس سے پہلے نہیں مان سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان 4 فضیلتوں کی تشریح کریں گے جو فرعون کو ایمان لانے کے عوض ملیں گی۔ گفت موسیٰ قولین آنچہار صحت باشتنت را پائیدار، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو تیرے جسم کو ہمیشہ کے لیے پائیدار بنائے گی اور ہمیشہ صحت سے رکھے گی، تو کبھی بیمار نہیں پڑے گا، کبھی کمزور نہیں ہوگا، تیری بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا، اور ہر چیز سے، ناپائیداری سے جسم چھٹکارا مل جائے گا۔ این الہائے کے در طب گفتانت دور باشد از دنت اے ارجمند، اے با اقبال بادشاہ، اقبال مند بادشاہ، وہ تمام بیماریاں جو میڈیسن میں مذکور ہیں، جن کا ذکر میڈیسن میں کیا گیا ہے، سب کی سب تیرے جسم سے دور ہو جائے گی، کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ ثانیاً باشد ترا عمر دراز کے اجل دارت ز عمرت احتراز، اور دوسرا فائدہ تجھے یہ ہوگا کہ تیری عمر اتنی دراز ہوگی، اتنی بڑی ہو جائے گی کہ موت کبھی تجھے نہیں آئے گی۔ اب تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی اور موت کبھی نہیں آئے گی، یہ جو موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سینس ہے وہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ می نباشت بعد عمر مستوی کے بنا کامز جہاں بیرو روی، ایک اچھی خاصی پائیدار عمر کے بعد، یہ چیزیں تجھے حاصل ہو جانے کے بعد، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دنیا سے تو ناکام جائے، تیری زندگی کام کی ہو جائے گی، تو اپنی زندگی پر ناز کرے گا، مجھے ایسی زندگی عطا ہو گئی ہے۔ بلکہ خواہان اجل چوں طفل شیر، نئے ز رنجے کے ترا دارد اسیر، اب آپ یہاں پر وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے اگر دودھ پیتے بچے کو موت سے ڈرایا جائے تو وہ ڈرتا ہے کیا؟ بالکل نہیں ڈرتا، ویسی تیرا حال ہو جائے گا۔ مرنے کے لیے تو ہر آدمی دنیا میں آیا ہے، جو دنیا میں آئے ہیں سب مریں گے، چاہیں گے بھی تو مریں گے، نہ چاہیں گے بھی تو مریں گے، خوشی سے مریں گے، غم سے مریں گے، تڑپ کر مریں گے، اطمینان سے مریں گے، اپنی خوشی سے مریں گے، زبردستی مریں گے، کچھ بھی ہوگا، مرنا تو بہرحال ہے۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ دودھ پیتا بچہ جیسے مرتا ہے ویسے تیری موت ہوگی، ایک بڑے آدمی کی طرح کی موت نہیں ہوگی، جو دنیا میں جس کا دل لگا ہوا ہے اس کی طرح کی موت نہیں ہوگی، اور یہ موت زبردستی تجھے نہیں آئے گی، تو خود موت کو دعوت دے گا۔ ایسی تیری صورتحال ہو جائے گی ایمان کی کہ تو رنج سے نہیں مرے گا، تو انتظار کرے گا اپنی موت کا، ایسی حالت تیری اندرونی ہو جائے گی۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ اسی لیے نہیں ڈرتے کہ وہ اس درجے پر پہنچے ہوئے ایمان کے۔ ہاں ٹھیک ہے، موت آتی ہے، آنے تو کیا ہے اس میں، ڈرنا کیا ہے اس میں؟ لیکن وہی دنیا دار آدمی ہوتا ہے، اگر اس کو موت کا صرف تذکرہ بھی اس کے سامنے کر دو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ میں تجھے ویسا بنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر ایسی زندگی تجھے عطا ہو جائے گی کہ پھر موت کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔
مرگ جو باشی ولے نز عجز و رنج، بلکہ بینی در خراب خانہ گنج۔ تو موت کا خواہش مند ہوگا، ایسا نہیں کہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں تو موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن لوگ بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لیکن تجھے میں ایسا بنا دینا چاہتا ہوں کہ تو موت سے ڈرے گا ہی نہیں، اور تیرا جو موت کا خواہش مند ہونا کسی عجز کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ تیری خوشی کی وجہ سے ہوگا۔ کیوں؟ کہ تو اپنے گھر کی ویرانی میں خزانہ دیکھے گا، ایسی صورتحال تیری ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنے دل کے گھر کے اندر خزانہ دیکھتے ہیں وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، جس کو اندھیرا نظر آتا ہے وہ ڈرتے ہیں۔ قبر اندھیری ہوگی، ایسے کہنے والے موت سے ڈرتے، لیکن جن کو یقین ہے کہ ان کی قبر اندھیری ہونے والی نہیں ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اور خزانہ اندر ہی ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ پس بے دستے خیش گیری تیشے، می زنی برخانہ بے اندیشے۔ تو اپنے ہاتھ سے تیشا لے کے آئے گا، کدال، ایکس، اپنے ہاتھ سے لے کے آئے گا کھودنے کے لیے، اس سے کھودو میرے لیے قبر۔ می زنی برخانہ بے اندیشے، اپنے ہی ہاتھ سے مارے گا قبر کھودنے کے لیے اپنے دل کے اوپر، کیونکہ تجھے وہ خزانے کا پتہ لگ چکا ہے، اب تجھے وہ کھودے بغیر چین نہیں آئے، یہ حالت ہو جائے گی تیری۔ کہ حجاب گنج بینی خانہ را، مانے صد خرمنی یک دانہ را۔ کیونکہ تو اپنے گھر کو خزانے کا پردہ سمجھے گا۔ تیری زندگی جو ہے، تیری زندگی تیرے خزانے اور تیرے درمیان پردہ ہے۔ جب تک تو دنیا میں اس جسم کے ساتھ ہے وہ خزانہ تجھے کبھی نہیں مل سکتا۔ تجھے یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ خزانہ مرنے کے بعد ہی ملنے والا ہے، خزانہ تجھے دکھا دیا گیا ہے کہ یہ خزانہ ہے، یہ اسی شخص کو ملے گا جو ایمان کی حالت میں مرے گا۔ اب تجھے ایمان بتا دیا گیا، خزانہ بتا دیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ خزانہ مرنے کے بعد ہی ملنے والا ہے۔ جب کوئی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو دنیا میں جینے کی خواہش ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ جلد سے جلد مرنا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود نہیں مر سکتا کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اپنے ہاتھ سے خود مریں گے تو خزانہ نہیں ملے گا، یہ بھی ہے، مرنے کے بعد خزانہ ملے گا لیکن خود مریں گے تو نہیں ملے گا، قدرتی طور پر موت آئے گی تو ملے گا۔ تو اب تو انسان اس موت کا انتظار کرتا بیٹھے گا۔ مانے صد خرمنی یک دانہ را، یہ ایک دانہ ایسا ہے زندگی کا، ظاہری زندگی کا، جو 100 کھلیانوں کو روکنے والا ہے، خزانوں کو روکنے والا ہے۔ جب تک تم دنیا میں زندہ ہو تب تک تمہیں وہ خزانے نہیں ملنے والے۔ پس در آتش افغنی ای دانہ را، پیش گیری تیشے مردانہ را۔ تو اس دانے کو آگ میں پھینک دے گا، اپنی زندگی کے اس دانے کو آگ میں پھینک دے گا۔ یہ انسانی کی ظاہری زندگی کیا ہے؟ ایک دانے کی طرح ہے، اس کے پیچھے آپ مارے جا رہے ہیں، اپنی عمر کو بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جو کچھ حاصل کرنا ہے دنیا میں حاصل کر دینا چاہتے ہیں، وہ تو صرف ایک دانہ ہے۔ لیکن تو اگر اس ایک دانے کو پھینک دے گا، مردانہ وار میدان میں نکلے گا، کدال ہاتھ میں لے کر نکلے گا، تو وہ خزانہ تجھے ملے گا۔ اور وہ چیز دکھائی جانے کے بعد ہی تیرے اندر یہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ برکنی ای خانہ تن بے دریخ، تابرو آیت مہت از زیر میخ۔ بغیر کسی جھجک کے اب اس جسم کے اس گھر کو تیرے اکھاڑ پھینک دے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ جس دنیا میں تم جی رہے ہو نا، لمبی لمبی عمروں کے آرزو مند ہو، لمبے لمبے اچیومنٹس کی طرف جا رہے ہو، یہ کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا دانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جب تک یہ دانہ تمہارے پاس ہے، جب تک اس دانے کے پیچھے تم ہو، تم اصلی فروٹ سے محروم ہو۔ اور جب اس جسم کے اس دانے کو تم اکھاڑ پھینکو گے، تب وہ جو اصلی چاند ہے وہ ابر کے نیچے سے برآمد ہوگا، تب تک نہیں ہو سکتا۔ اے بیک برگے ز باغے ماندے، ہم چو کرمے برگشس رز راندائے۔
اے وہ شخص جو ایک پتے کی وجہ سے باغ سے محروم ہے، صرف ایک پتے کی خواہش میں پورے باغ سے محروم ہے، اس کیڑے کی طرح ہے جو ایک پتے کے نیچے چھپا ہے اور پتے کو پکڑ کے بیٹھا ہے، جبکہ اس کا مقصد پتا حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد انگور حاصل کرنا ہے۔ انگور کے جھاڑ کے اوپر انگور کا خواہش مند کیڑا پتے کے نیچے چھپ کر بیٹھا ہے، جبکہ وہ انگور کے جھاڑ پر ہے، ہزاروں انگور لگے ہوئے ہیں اس کی خدمت میں، لیکن وہ پتے کو چھوڑتا نہیں ہے، تو انگور تک پہنچے گا کہاں سے؟ پتے کو چھوڑے گا تو انگور تک جائے گا۔ وہی حال انسان کا ہے۔ انسان مادیت کو ایسا پکڑا ہوا ہے، مادیت کے پتے کو، کہ روحانیت کے میدان میں جانا ہی نہیں چاہتا، اور نہ جائے گا تو پھل کہاں سے ملے گا؟ چوں کرم ای کرم را بیدار کرد، اشتہائے جہل را ای کرم خرد۔ جب اللہ کے کرم نے اس پتے کو پکڑے ہوئے کیڑے کو بیدار کیا، اللہ کا کرم نہیں ہوا تو وہ کیڑا پتے کو پکڑ کر بیٹھا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہوا، اس کے فضل نے کام کرنا شروع کیا، تو وہ سویا ہوا کیڑا پتے کے اوپر بیدار ہوا، تو اس کو دکھائی دینے لگا کہ اس جھاڑ کے اندر تو ہزاروں انگور لگے ہیں اور میں پتے کو پکڑ کے بیٹھا ہوں۔ تو اب اس کیڑے نے اپنی جہالت کے اژدہے کو نگل لیا۔ اب تک وہ جہالت تھی، جہالت کی نیند تھی جو اس کو سلا کر رکھ رہی تھی، وہ پتے کو چمٹ کر سو رہا تھا۔ اللہ کا کرم ہوگا تو وہ بیدار ہوگا، پھر اس کو انگور دکھائی دیں گے۔ کرم کرمے شدھ پرز میوہ درخت، این چنی تبدیل کر دوں نیک بخت۔ کیڑا اب کیا ہوگا؟ جو انگور کی بیل پر تھا، اب میوہ بھرا درخت خود بن جائے گا۔ اب یہ درجہ بدرجہ ہوگا۔ پہلے تو کیڑا ہے جو پتے کو چمٹ کے بیٹھا ہے، جب وہ بیدار ہوگا تو اس کو ترقی حاصل ہوگی، وہ انگور کی طرف لپکے گا، انگور حاصل کرے گا۔ اس کے بعد پھر ترقی کرتے کرتے صورتحال یہ ہو جائے گی کہ وہ کیڑا خود اپنے آپ میں انگور کی بیل بن جائے گا۔ ایک آدمی ہے جو شراب پی رہا ہے، تو اب اس کو شراب خانے کو جانا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر گلاس میں شراب ڈالنی پڑتی ہے، اور پھر وہ پیتا ہے، اس کے بعد اس کو نشہ چھاتا ہے۔ اب یہ آخری درجہ ہے کہ اس کو نشہ چھا گیا، لیکن ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ انسان خود شراب خانہ بن جائے۔ اگر وہ شراب لے گا تو زیادہ سے زیادہ خود پیے گا، اور اگر بہت زیادہ اس کو مل جاتی ہے وہ تو ایک دو چار دوسروں کو بھی پلائے گا۔ لیکن کب تک؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ بھی چھوٹی چیز ہے، خود شراب خانہ بن جاؤ۔ آپ 2 گھونٹ پی کر کیا کریں گے؟ 2 گھونٹ پیوں گا تو پلاؤں گا میں کس کو؟ اے ساقی سراپا مجھے میخانہ بنا دے۔ یہ اسٹیج حاصل، این چنی تبدیل کر دوں نیک بخت۔ اس طریقے سے اس نیک بخت نے اس طرح تبدیلی کی۔ یعنی تھا تو معمولی ایک چھوٹا سا کیڑا پہلے، جو غفلت کی نیند سو رہا تھا پتے کے اوپر، اور پتے کو سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر ترقی کرتے 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 حالت یہ ہو گئی کہ پھر وہ انگور کی طرف گیا، انگور کھایا، اب اس کے بعد تو وہ خود انگور کی بیل بن گیا۔ اب اس کو بیان کرتے ہوئے اس کی حقیقت اور واضح کرتے ہیں مولانا روم، اس حدیث قدسی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہیں تھا کائنات میں، مکان و لامکان میں ایک وقت ایسا تھا جب اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، نہ آسمان نہ زمین، نہ کوئی مخلوق، نہ فرشتے، نہ کچھ، بس صرف اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میرے دل میں خیال آیا یا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں کہ میں خدا ہوں، لوگ پہچانے، تو اس کے لیے مخلوق چاہیے نا، کہ مخلوق کو میں پیدا کروں گا تو مخلوق پیدا ہو کر مجھے اپنا رب مانے گی، میری پہچان کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔
اس کے بعد پھر تخلیق کا مرحلہ شروع ہوا. یہ حدیث قدسی میں بیان ہوتا ہے. تو اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شبی.